بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کی بہت بڑی نشانی دجال کا آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی نشانیاں، اس کا حلیہ اور اس کے آنے سے پہلے اور بعد کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک صحابی ایسے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے، اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ واقعہ ہمیں حدیث مبارک میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے آئے۔ یہ وہ ٹائم تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نہیں دیتے تھے۔ صحابہ بھی حیران تھے کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میرے پاس تمیم داری آئے ہیں اور انہوں نے ایسی خبر سنائی ہے، میں قیلولہ کرتا ہوں وہ بھی میں نہیں کر سکا، اور میں نے چاہا کہ اس خبر میں تمہیں بھی شامل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ انہیں وہاں ایک سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا، نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ پوچھوں گا۔ تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ بتائے گا۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ اندر ایک شخص زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم لوگ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ نے کہا، وہ اچھے حال میں ہیں۔ ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی، مگر اب تو تمام عرب پر غالب ہو گئے ہیں اور سارا عرب ایک دین اور ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، عمان اور مسیان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں بھی ہر سال پھل آتے ہیں۔ پھر اس نے 3 چیخیں ماری اور بولا، میں دجال ہوں، عنقریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بہت خوشی ہوئی، طیبہ یہی شہر ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینہ منورہ کی ہر گلی، کوچہ، سڑک اور یہاں نرم و سخت زمین پر ہر مقام پر فرشتہ ننگی تلوار لیے پہرا دیتا ہوگا اور قیامت تک پہرا دے گا۔ بعض روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور یہ مشرق میں موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جسے دجال رونتا ہوا نہ گزرے، جبکہ دونوں شہروں کے باہر فرشتے صفے باندھے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال مدینہ منورہ سے باہر ایک دلدلی زمین میں پڑاؤ ڈالے گا، پھر شہر مدینہ میں زلزلہ آئے گا، ہر کافر اور منافق باہر نکل جائے گا۔ مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں،
دجال دو قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ دجال بہت سے ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو قیامت کے قریب آئے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن یہ کام وہ شروع میں نہیں کرے گا، بلکہ شروع میں خود کو مومن ظاہر کرے گا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، پھر نبوت کا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ دجال ایک نوجوان شخص ہوگا، لمبا قد اور جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اور دوسری آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اس کے پنجے ملے ہوئے ہوں گے اور ٹخنوں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ یہ دیکھنے میں عجیب لگے گا، جہاں نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا۔ اس کی سواری ایک گدھا ہوگا جس پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ سامعین، اب ہم آپ کو دنیا کی ان نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے پورے ہونے کے بعد دجال آئے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ جیسے احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے خشک سالی ہوگی۔ پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش ہوگی، 1/3 پیداوار ہوگی۔ دوسرے سال آسمان سے 2/3 بارش روک دی جائے گی اور 2/3 پیداوار رک جائے گی، اور تیسرے سال بارش نہیں ہوگی، زمین میں کوئی پیداوار نہیں ہوگی، آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام مویشی ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کریں گے، غذائی قلت ہوگی، علمی اور روحانی قحط ہوگا، دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہوگی۔ تب دجال مشرق کی طرف سے اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کا گدھا اتنا بڑا ہوگا، اس کے کانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھ کا ہوگا۔ اس کے گدھے کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کا فاصلہ طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدان، صحرا اور پہاڑی علاقہ باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہیں جائے گا۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے وہ ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، اور مدینہ کے کافر اور منافق وہاں سے بھاگ نکلیں گے اور دجال سے جا ملیں گے۔ اس روز مدینہ پاک ہر فاسق، منافق، کافر سے پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص ہے۔ دجال طرح طرح کے ہیلو بہانوں سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ سامعین، ذرا سوچئے، ایمان بچانا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ جو لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے وہ سکھی ہوں گے، باقی لوگ تکلیف میں ہوں گے۔ دجال کے ساتھ 2 باغ ہوں گے، ایک کو وہ جنت کہے گا اور دوسرے کو جہنم کہے گا۔ جو لوگ اس کے خدا ہونے پر ایمان لائیں گے اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، جو انکار کرے گا اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ لیکن یاد رہے، جسے وہ جنت کہے گا اصل میں وہ دوزخ ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ اصل میں جنت ہوگی۔ زمین سے خزانے نکالے گا، وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔
علم دین کی انتہائی کمی ہوگی۔ دجال سے کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرے گا۔ ایک ایسا نیک مومن آئے گا جس سے دجال کے سپاہی کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لائے؟ وہ نیک مومن کہیں گے میرے رب کی نشانیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ پھر وہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے اے لوگو، یہ وہی دجال ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ دجال کے حکم سے ان کو مارا جائے گا، زد و کوب کیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ لوگ فرمائیں گے تو کذاب ہے۔ دجال کے حکم سے ان کے جسم مبارک کو دو حصوں میں کاٹا جائے گا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان سے دجال گزرے گا۔ پھر وہ دوبارہ کہے گا اٹھو، تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب دجال کہے گا اب تو مجھ پر ایمان لے آؤ۔ پھر وہ فرمائیں گے اب تو میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اے لوگو، یہ دجال ہے، اب میرے بعد کسی کے ساتھ یہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ پھر دجال ان کو پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ انہیں اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ آگ میں ڈالا ہے، مگر دراصل میں وہ جنت ہوگی۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزے اگائے گی۔ دجال کے ماننے والوں کے جانور لمبے چوڑے اور دودھ والے ہو جائیں گے، اور دجال ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے خزانے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا۔ در حقیقت میں سب جادو کے کرشمے اور شیاطین کے تماشے ہوں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوگا، کیونکہ دجال کے وہاں سے جانے کے بعد لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ دجال کے لشکر کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے اور 13,000 عورتیں بھی ہوں گی، اور ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہودیوں کے تابع ہوں گے، اور شیاطین بھی ہوں گے، اور وہ کہیں گے اے دجال، ہم سے جو چاہے کام کروا لے، ہم تیری مدد کریں گے۔ دجال کہے گا لوگوں میں پھیل جاؤ اور میرا خوب چرچا کرو کہ میں رب ہوں۔ شیاطین ایسا ہی کریں گے۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کرے گا اور پہاڑ کا گھیراؤ کرے گا، اور اہل ایمان سخت تکلیف اور بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ تمام تکلیفوں کے بعد اہل ایمان کی مدد کی جائے گی، قرب قیامت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں شرقی مینارہ پر نازل ہوں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی گھل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لط کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے اور اس کے لشکر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ سامعین، دجال سے بچنے کے کچھ طریقے علماء کرام نے بتائے ہیں۔ جو کوئی مسلمان مکہ یا مدینہ میں ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں ہے جو مسجد اقصی یا مسجد طور میں ہوگا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ علماء نے مختلف حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بیان کی ہے کہ پہاڑوں اور جنگلوں سے دور رہا جائے، کیونکہ دجال اکثر دیہاتوں میں جائے گا۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں، اس سے بھی دجال سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ اس مشکل وقت میں ہر مسلمان کی مدد فرمائے، آمین۔